آخری نبی کا آخری حج۔ ہجرت کا 10واں سال۔ مرسل اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حکم دیتے ہیں کہ اس سال زیادہ سے زیادہ مسلمان حج کے لیے چلیں، چونکہ یہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پہلا حج تھا، اور پیغمبر نے پہلے ہی اعلان کر دیا تھا کہ یہ ان کی زندگی کا آخری سال ہے۔ اس لیے مسلمان یہ چاہتے تھے کہ وہ حج کے زیادہ سے زیادہ مسائل کو خود پیغمبر سے سیکھیں۔ یہی وجہ رہی کہ ہر سال کے مقابلے میں اس سال بہت سارے مسلمان حج کی خاطر مدینے سے نکلے۔ تاریخ میں ملتا ہے کہ اس سال 70,000 سے زیادہ لوگ صرف مدینے سے پیغمبر کے ساتھ حج کے لیے روانہ ہوئے۔ جس وقت پیغمبر اسلام نے مدینے میں اعلان حج کیا تھا، اس وقت امیر المؤمنین حضرت علی علیہ السلام زکوٰۃ اور جزیے کی وصولی کے لیے یمن میں تشریف فرما تھے۔ رسول خدا قاصد کے ذریعے امام علی علیہ السلام کو پیغام بھجواتے ہیں کہ اپنے کام کو ختم کر کے زیادہ سے زیادہ تعداد میں لوگوں کے ساتھ حج کے لیے یمن سے روانہ ہوں۔ خط ملنے کے بعد امام علی علیہ السلام 12,000 افراد کے ساتھ حج کے لیے یمن سے نکلتے ہیں۔ 25 ذی قعدہ بروز سنیچر۔ مرسل اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی ازواج، اپنی بیٹی فاطمہ زہرا اور اپنے نوازوں حسنین علیہ السلام کے ساتھ حج کے لیے مدینے سے روانہ ہوتے ہیں۔ مسجد شجرہ میں پیغمبر احرام باندھتے ہیں اور اس کے بعد مکے کے لیے اپنے سفر کو جاری رکھتے ہیں۔ جمعرات کے دن پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابوا نامی جگہ پر پہنچتے ہیں۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں آپ کی والدہ گرامی جناب آمنہ کی قبر ہے۔ آپ اپنی والدہ گرامی کی زیارت کرتے ہیں۔ مکہ پہنچنے سے کچھ پہلے حضرت علی علیہ السلام پیغمبر سے ملاقات کرتے ہیں۔ آپ کو دیکھ کر پیغمبر اسلام بہت خوش ہوتے ہیں۔ حضرت علی علیہ السلام یمن میں انجام دیے گئے کاموں کی وضاحت کرتے ہیں۔ اس کے بعد آپ امام علی علیہ السلام کو حکم دیتے ہیں کہ جلد از جلد اہل یمن کے ساتھ مکے میں داخل ہوں۔ 5 ذی الحجہ بروز منگل، پیغمبر حاجیوں کے ایک بہت بڑے مجمع کے ساتھ مکے میں داخل ہوتے ہیں۔ 9 ذی الحجہ سے حضرت اعمال حج کو بجا لانا شروع کرتے ہیں۔ آپ عرفہ میں ٹھہرتے ہیں، اس کے بعد مشعر کی جانب وقوف کے ارادے سے نکل جاتے ہیں۔ 10 ذی الحجہ کو منا میں رمی جمرات کرنے کے بعد قربانی کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد آپ سعی اور طواف انجام دیتے ہیں۔ اور اہم بات یہ کہ آپ نے مسلمانوں کو حج بجا لانے کے آداب، واجبات اور ساتھ ساتھ مستحبات کی بھی تعلیم دی۔ 12 ذی الحجہ کے آخری وقت تک حج کے اعمال ختم ہو جاتے ہیں۔ حج کے اعمال ختم ہونے کے بعد پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی ہوتی ہے کہ آپ کا وقت ختم ہو چکا ہے۔ آپ اسم اعظم الہی، علم اور انبیاء کی میراث کو حضرت علی علیہ السلام کے حوالے کر دیں، کیونکہ علی وہ شخص ہیں جو آپ پر سب سے پہلے ایمان لائے ہیں۔ اس وحی کا نازل ہونا تھا کہ پیغمبر نے ایک چھوٹا سا جلسہ تشکیل دیا۔ اس میں امام علی علیہ السلام کو بلایا اور 6,000 سالہ انبیاء کی میراث، جس میں آدم و نوح و ابراہیم علیہ السلام کے صحیفے، توریت، انجیل، حضرت موسیٰ کا عصا، حضرت سلیمان کی انگوٹھی، یہ سب کچھ آپ نے حضرت علی علیہ السلام کے حوالے کر دیا۔ اعمال حج انجام پانے کے بعد لوگوں کو یہ لگ رہا تھا کہ 10 سال کے بعد چونکہ پیغمبر اپنے وطن تشریف لائے ہیں، اس لیے مکے میں کچھ دن ضرور رکیں گے، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ مرسل اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جناب بلال کو حکم دیا کہ اعلان کرا دو کہ کل ہم مدینے کے لیے واپس جائیں گے اور غدیر خم نامی جگہ پر رکیں گے۔ کسی کو مکے میں رکنے کی اجازت نہیں ہے سوائے معذور افراد کے۔ جمعرات کے روز پیغمبر اسلام اپنے اصحاب کے ساتھ غدیر خم کے لیے روانہ ہوتے ہیں۔ چونکہ حکم تھا کہ سب غدیر خم میں رکیں گے، حضرت کو کچھ اعلان کرنا ہے،
اس لیے وہ افراد جن کا راستہ غدیر خم سے ہو کر نہیں گزرتا تھا وہ بھی پیغمبر کے ہمراہ غدیر تک ساتھ آئے تھے۔ روایت میں ملتا ہے کہ 5000 اہل مکہ اور 12000 اہل یمن بھی غدیر کے اعلان کو سننے کے لیے وہاں موجود تھے۔ 18 ذی الحجہ بروز دوشنبہ ظہر کے وقت حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غدیر خم پہنچتے ہیں۔ جیسے ہی آپ غدیر خم پہنچتے ہیں منادی سے ندا لگواتے ہیں کہ اے لوگو، اللہ کی طرف بلانے والے کی دعوت پر لبیک کہو، میں اللہ کا رسول ہوں۔ اس عمومی اعلان کا مطلب یہ تھا کہ وہ وقت نزدیک آ پہنچا ہے جس کا سب کو بے صبری سے انتظار تھا۔ پیغمبر اسلام حکم دیتے ہیں کہ جو لوگ آگے بڑھ گئے ہیں انہیں واپس بلایا جائے اور جو لوگ پیچھے رہ گئے ہیں ان کا انتظار کیا جائے تاکہ سب غدیر خم میں جمع ہو سکیں۔ سرزمین غدیر خم ایک بہت ہی وسیع و عریض صحرا تھا جہاں 1.25 لاکھ حاجی جمع ہو سکتے تھے۔ ساتھ ہی ساتھ اس جگہ پر کچھ گھنے اور سایہ دار قدیمی درخت بھی تھے اور ایک چھوٹا تالاب بھی تھا۔ پیغمبر کا حکم تھا کہ کوئی بھی درخت کے نیچے جمع نہیں ہوگا کیونکہ وہاں پر ممبر بننا تھا۔ اس اعلان کے بعد ساری سواریاں رک گئیں اور سب بے صبری سے اس اعلان کا انتظار کرنے لگے۔ حضرت نے سلمان، ابوذر، مقداد اور عمار یاسر کو حکم دیا کہ وہ درخت کے نیچے سائے والی جگہ پر جائیں اور اس جگہ کو تیار کریں۔ یہ چاروں لوگ ان درختوں کے نیچے جو کانٹے پڑے ہوئے تھے انہیں چنتے ہیں، جو پتھر جمع تھے انہیں وہاں سے ہٹا کر زمین کو برابر کرتے ہیں اور پتھروں اور اونٹوں کے پالان سے ایک ممبر تیار کرتے ہیں۔ نماز ظہر کا وقت آن پہنچتا ہے، مؤذن اذان دیتا ہے اور سب اپنے اپنے خیمے سے نکل کر پیغمبر کے ہمراہ نماز ظہر میں شریک ہوتے ہیں۔ نماز کے بعد پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ممبر پر تشریف لے جاتے ہیں اور حضرت علی علیہ السلام کو بھی اپنے ساتھ بلاتے ہیں۔ امام علی علیہ السلام حضرت کی داہنی طرف ایک زینہ نیچے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ 1.25 لاکھ حاجی یہ عجیب و غریب نظارہ دیکھ رہے تھے، یہاں تک کہ ایک گوشے میں خواتین بھی جمع تھیں، وہ بھی پیغمبر کو ممبر پر دیکھ سکتی تھیں۔ ایسا کبھی نہیں ہوا تھا کہ ایک وقت میں ایک ساتھ 2 لوگ ممبر پر ہوں۔ حضرت نے اپنی آواز کو پورے مجمع تک پہنچانے کے لیے بیچ بیچ میں کچھ ایسے افراد کا انتخاب کیا تھا جن کی آواز کافی بلند تھی تاکہ وہ پیغمبر کی بات سنیں اور پھر اسے لوگوں کے لیے دہرائیں۔ آخرکار وہ وقت بھی آن پہنچا اور پیغمبر اپنے خطبے کا آغاز کرتے ہیں۔ خطبے کے پہلے حصے میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کی حمد و ثنا بجا لاتے ہیں۔ اس کے بعد اس کی وحدانیت، گزشتہ انبیاء، فرشتوں اور آسمانی کتابوں پر اپنے ایمان کی گواہی دیتے ہیں۔ پھر اس کے بعد حضرت اپنے خطبے کے دوسرے حصے میں فرماتے ہیں کہ اللہ نے مجھے علی کے سلسلے میں ایک اہم پیغام پہنچانے کا حکم دیا ہے کہ اگر میں نے یہ حکم نہیں پہنچایا تو گویا میں نے رسالت کا کوئی کام انجام نہیں دیا۔ اے لوگو، یاد رکھو کہ جبرائیل 3 مرتبہ مجھ پر وحی لے کر نازل ہوئے اور انہوں نے یہ حکم دیا کہ اس جگہ پر ایک عظیم اجتماع کراؤں اور سب کو صراحت کے ساتھ اعلان کر دوں کہ میرے بعد میرا بھائی علی میرا وصی اور جانشین ہے اور اس کو مجھ سے وہی نسبت ہے جو موسیٰ کو ہارون سے تھی، سوائے اس کے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اپنے خطبے کے آخری حصے میں اپنی بات کو مزید واضح کرنے اور لوگوں پر اتمام حجت کرنے کے لیے حضرت نے امام علی علیہ السلام سے فرمایا کہ ان کے اور قریب آ جائیں۔ امام علی علیہ السلام پیغمبر اسلام سے اور قریب ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد پیغمبر اسلام پیچھے سے امام علی علیہ السلام کے دونوں ہاتھوں کو آسمان کی جانب بلند کرتے ہیں اور اس کے بعد انہیں بغل سے اوپر اٹھا لیتے ہیں اور اتنا بلند کرتے ہیں کہ آپ کی بغل کی سفیدی نمودار ہو جاتی ہے۔ یہی وہ موقع تھا کہ آپ نے وہ تاریخ ساز جملہ ارشاد فرمایا، من کنت مولا فہذا علی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کے علی مولا ہیں۔
اے میرے اللہ، جو علی سے محبت کرے تو اس سے محبت فرما، جو اس سے دشمنی کرے تو اس سے دشمنی کر، جو اس کے ساتھ مکر و حیلے سے پیش آئے تو اس کے ساتھ مکر و حیلے سے پیش آ، اور جو اس کی مدد کرے تو اس کی مدد فرما۔ یہی وہ مقام تھا جب جبرائیل پھر ایک بار نازل ہوتے ہیں اور الیوم اکملت لکم دینکم کی سند دین اسلام کو مل جاتی ہے۔ عید غدیر خم آپ تمام حضرات کو بہت بہت مبارک ہو۔